صاحب پاکستان نے آئی سی سی چیمپئن کرکٹ جو چیمپئن ٹرافی تھی اس کی میزبانی پاکستان کو ملی اور بڑے عرصے بعد شاید کئی سالوں کے بعد ایک بڑا ایونٹ پاکستان میں ہو رہا تھا کیونکہ پاکستان میں کرکٹ دہشت گردی کی وجہ سے بند ہو گئی تھی. تو اس میں ہندوستان نے کمٹمنٹ دی کہ وہ پاکستان آ کے کھیلے گا اور اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ کمٹمنٹ دی ہندوستان کے کرکٹ بورڈ نے. پاکستان میں جب وہ انعقاد ہوا اس ٹورنامنٹ کا، ہندوستان نے کہا جی میں تو نہیں آؤں گا، میں پاکستان نہیں جاؤں گا. اور اب اس وقت پہلگام اور یہ سارے واقعات نہیں ہوئے تھے. ہندوستان اپنی آئی پہ اڑ گیا. پاکستان نے ان کو بھرپور انداز سے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی. ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو اسٹیٹ جو ہوتا ہے، اسٹیٹ گیسٹ ہوتا ہے یا اسٹیٹ ہیڈ جو ہوتا ہے صدر پاکستان کے برابر سیکورٹی نہیں مانے وہ. تو مجبوراً پاکستان کو ایک اور وینیو لینا پڑا دبئی کا، جہاں وہ ہندوستان کے سارے میچز ہوئے. اور اس قدر ڈسٹرب ہوا کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے کھلاڑی بول پڑے کہ یار یہ کیا عذاب ہے کہ ایک میچ ایک ملک میں ہوتا ہے، پھر ہم دوسرا میچ دوسرے ملک میں ہوتا ہے. ہم تو فلائی کر کر کے تھک گئے. پاکستان میزبان ہوتے ہوئے دبئی میں جا کے اپنے میچز کھیلتا رہا. چلیں جی کر دیا ہم نے، کوئی بات نہیں. میں ہندوستان کو تو کہتا ہے کہ کھیلوں میں بھی یہ سارے معاملات جو ہیں جنگ کے اور سیاست کے وہ شامل ہونے چاہیے. اب ایشیا کپ ہو رہا ہے ہاکی کا، جو کہ 27 اگست کو شروع ہوگا اور 7 سپٹمبر 2025 کو اس کا فائنل ہوگا. راجگیر ایک شہر ہے بہار میں جہاں الیکشن بھی ہونا ہے، اس شہر میں. پاکستان کی ہاکی ٹیم کیونکہ ایشیا کپ ہے تو پاکستان بھی اس میں شرکت کرے گا. اب پاکستان نے کہا یار ہم کھیلوں کو سیاست سے دور رکھتے ہیں تو ہماری ٹیم وہاں جائے گی. پاکستان نے گرین سگنل دیا. پاکستان کا گرین سگنل ملتے ہی ہندوستان میں ایک کوہرام برپا ہو گیا. وہ تمام تر لوگ جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہوئے ٹی وی سکرینز پر بیٹھے ہیں، جو انتہا پسند ہیں اور انتہا کے انتہا پسند ہیں کہ لاہور میں بندرگاہ کو پہ قابض ہو جاتے ہیں، اسلام آباد میں آپ F8 میں کھانے بیٹھے کھا رہے تھے، انہوں نے کہا اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا. یہ وہ بولے انتہا پسند صحافیوں نے اور اینکرز نے کہا کہ جی ٹیم بلا کے، صحافی تو نہ ہوئے، چلو انتہا پسند نام نہاد، نام کہانی گیر سر. اور کئی ایک ویریفائڈ اکاؤنٹ جو کہ لنکڈ ہیں وہاں کی شدت پسند RSS سے، وہ ہماری ٹیم کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور بہت شدید الفاظ میں برے الفاظ استعمال کریں کہ میں مطلب وہ الفاظ یہاں ادا نہیں کر اس کے باوجود میں ایک چاہوں گا، تم نے اچھا کیا جو میرا تو جی کھیلوں سے ویسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں اتفاق سے دیکھ رہا تھا، اسکرول کر رہا تھا سوشل میڈیا، وہ ایک دیوانہ ہے ارناب گوسوامی، وہ انگلش اسپیکنگ ایڈیٹ ہے، یعنی کہ بھارتی، اس کا اس سلسلے میں ہماری ٹیم کے بارے میں کچھ منہ تھلا کر کے بول رہا جی ساڑھے پاس انہیں ٹور دینا روڈا سے پودرا اگر ہے، میرا خیال ہے کہ میں نے کہا ہے جی چوئی صاحب چلا دو. ابھی اس نے ایک اور میں نے اس نے اسی کلپ میں جی ایک ایسا لفظ وہ انگریزی میں، یہ سر یہ دو طرح کے شو کرتا ہے. یہ آپ مالک بھی ہے چینل کا، بھئی ایڈا ٹیلنٹڈ بندہ ہے کہ انہوں کوئی اتھے ہندوستان اس کسی ٹی وی چینل دے رکھن تیار نہیں. کرپشن میں یہ امبانی کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے. اس کا صرف سودا پاکستان کو گالی دینا. ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ دیکھیں نا کہ میرے کھلاڑیوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے نا، کل کو میرے کھلاڑی وہاں جائیں. نہیں، یہ تو باقاعدہ یہ بہکا رہا ہے. اس کی پوری کلپ میں اس نے یہ کہا ہے ابھی اپریل میں تو خون بہا ہے اور آپ اگست میں ہی بھول گئے. اچھا، دوسرا کیا کہہ رہا ہے کہ حضور برطانوی بھارتی وزیر اعظم صاحب، آپ تو کہہ رہے ہیں آپریشن سندور ابھی جاری ہے، اس میں محض وقفہ ہے، ختم نہیں ہوا. اس میں آپ پاکستان تو آپریشن سندور کے ہوتے ہوئے پھر اس کے بعد اس نے ایک گھٹیا لفظ استعمال کر جو ہم ادا نہیں کہا کر سکتے کہ پاکستان اسی طرح کے خوفناک ٹویٹ سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں. میرے کھلاڑی اگر چلے جائیں نصرت صاحب، دیکھیں مجھے اس بات میں نہیں چاہتا کہ کھیلوں کو سیاست زدہ کرنا چاہیے، پر میرے کھلاڑی اگر اس ملک میں گئے ان کی جان و مال کا تحفظ کون کرے گا؟ کیا جس طرح کی یہ آگ بھڑکائی جا رہی ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، ہمیں اس کے باوجود سر دیکھیں میرے مجھے بتائیں اگر پلیئر اس میدان میں کھیلیں گے، جب عوام میں یہ غصہ بھرا جائے گا ہمیں بھاگنا نہیں اس کا ریئیکشن آئے گا. ہمیں اس طرح بھاگنا نہیں چاہیے. ہمیں یہ تمام مثلا اس کی تمام کلپس، یہ جس طرح یہ بھڑکا رہے ہیں، اس سب کو کوئی ایشیا اب کبھی تو کوئی ہیڈ ہوگا نا، انہیں کہیں کہ سر آپ ہمیں بھارتی حکومت سے یہ گارنٹی دلوائیں ہمارے لوگوں کی، ٹھیک ہے نا، وہ نہ دیں تو نیوٹرل وینیو نہیں.
اللہ کا نام لے کے جائیں. سر آپ تو کئی دفعہ ہندوستان آپ نے تو سر سب سے زیادہ میرا خیال ٹریول آپ نے کیا. میں تو آپ کو یاد نہیں ممبئی میں ہماری ٹیم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اکھاڑ لیا. وہ شعیب اختر نے ٹنڈولکر کو بالکل صحیح آؤٹ کیا. ٹنڈولکر خود کہہ رہے میں آؤٹ ہو گیا. سر ہمارے پلیئرز پہ بوتلیں ماری گئی. ہمارے اس وقت تو یہ حالات نہیں تھے اور اب یہ آگ پھیلا رہے ہیں, اپنی عوام کو اشتعال دلوا رہے ہیں. بھڑکا رہے ہیں, اشتعال دلوا رہے ہیں. اشتعال زدہ عوام کے سامنے جب میری ٹیم کھیلے گی. میں یہی چاہتا ہوں, مطلب کہ دیکھو بات سنو میری, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس پہ, ہمیں اس کے بارے میں جتنا پہلے, سب سے پہلے تو ہمیں میڈیا کے ذریعے گلوبلی یہ سٹوری کہنی چاہیے کہ جناب یہ ہماری ٹیم جا رہی ہے اور اس کے جانے سے بہت پہلے ہی ان کے خلاف یہ فضا بنائی جا رہی ہے. ویری فائن. آپ کا آئی اوپینین ہوپ پلیز ٹرائی. دیکھو سفارتی محاذ پر ایک دم سے ٹگی نہیں ٹایا کرتے. میں نہ کھیلا گی, پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ ان کی رونق کا بہترین مقابلہ جو ہے وہ انٹیلیجنس سفارت سے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو نظر انداز آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یو آر ویری رائٹ. پر پہلے میں یہ بھی ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ میرے کھلاڑی کے لیے باقاعدہ عوام سر کو یہ بھڑکایا ممکن جا ہی رہا نہیں ہے نصرت صاحب, یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ 1.5 ارب کی عوام کا ملک ہے, اس کو یہ اس طرح کا میڈیا, سوشل میڈیا بیٹھ کے اشتعال پھیلائے اور وہ ریئیکشن نہ آئے. یہ پاسبل نہیں ہے. آج یہ سب کرنے کے بعد ہندوستان کا میڈیا جو رول پلے کر رہا ہے اور کر چکا ہے, اس کے بعد میرے پلیئرز کی وہاں جان خطرے میں ہی ہے سر. وہاں وہ سیکیور نہیں ہے. یہ ذہن سازی کر چکے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں 2036 کا میں اولمپکس کراؤں. وہ اس قدر شدت پسند لوگ ہو تم نہیں تو کیسے وہ اولمپکس ہوگا؟ ارے میرے پیارے, پاسبل نہیں سر. یہ ٹائم ختم ہو گیا جی, ختم ہو گیا. اپنا خیال رکھیے ناظرین. اولمپک سے بلیک بال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے بعد جائیں.